کسی کی بھینس بہتی ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سیلاب کا جو پانی ہے نا جانور بہا کر لے کے جا رہا ہے، تو عموماً بھینسیں ڈوبتی نہیں، بعضوں کا تیرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب آگے جا کر یہ کہیں کنارے پہ لگ گئی یا یہ رک گئی یا کسی کے ہاتھ میں آ گئی، اب یہ جس کے ہاتھ میں آئی یہ جانور یا بھینسیں آئی، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بھینس بہتی ہوئی آئی یا گائے یا بکرا یا بکری یا کسی طرح کی مرغی مرغا ہاتھ آ گئے یا کوئی سامان برتن اس طرح کی چیزیں بہتی ہوئی آئیں، تو یہ ہمارے لیے مال غنیمت نہیں ہے، یہ کسی کا ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یہ بے شک ان جانوروں کو اور ان چیزوں کو سنبھالنا ثواب کا کام ہے کہ ہم سنبھالیں اس نیت سے کہ ہم اس کے مالک کو تلاش کریں گے۔ اب اس میں شریعت کے معاملات یہ ہوں گے کہ جیسے ہم مالک کو تلاش کریں اس کے، اب مالک کا بھی ظاہر پتہ چلنا آسان نہیں ہے، تو اگر ہم نے مالک کو، اب پانی کے ہوتے ہوئے آپ تلاش نہیں کر سکتے، تھوڑا اس کو سنبھالنا پڑے گا، پھر پانی اترے گا تو یہ آبادیوں کا پتہ چلے گا کہ یہاں آبادیاں لوگ وہاں جمع ہوں گے، تو وہاں کسی حکمت عملی سے معلومات کریں کہ یہ بھینس اس طرح کی، یا کسی کی بھینس بہہ گئی تھی تو یہ معلوم کرے، کسی کا بکرا بہہ گیا تھا تو وہ معلوم کرے، کہ اس طرح پتہ لگائے، پھر اس کو نشانی پوچھ کر یہ کوئی ایسی علامت، یا بعض اوقات تو قابل اعتماد آدمی ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ وہ جھوٹ بول کے بھی لے لے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اپنے طور پر پوری کوشش کر کے جو اس کا مالک ہے اس تک آپ پہنچا دیں وہ چیز، بہت زیادہ آپ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اب اگر مالک ملتا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس کو لقطہ بولتے ہیں ان چیزوں کو، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خود مسکین ہے، غریب ہے، حقدار ہے، تو وہ چیز اب خود رکھ سکتا ہے، یا کسی حقدار کو دے دے، یا مسجد مدرسے کے چندے میں بھی اس کو دے سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ کہ اگر اپنے لیے پکڑ لیا تھا کہ میں رکھ لوں گا، اور اب یہ ندامت ہوئی کہ نہیں یار میں نہیں رکھ سکتا، تو اب تو یہ فرض ہو گیا تھا کہ اس کو تلاش کرے، اور اگر وہ نہیں ملتے تو اب یہ اپنے لیے نہیں رکھ سکتا۔ جب مالک کی امید قطع ہوئی، نہ مسجد یا مدرسے کے چندے میں دے سکتا ہے اس کو، اب اس کو یہ کسی ایسے شخص کو دے گا جس کو زکوٰۃ کا جو حقدار ہوتا ہے، ایسے غریب مسکین کو وہ دے گا یہ چیز۔